اچھا برگیڈیئر صاحب، اس وقت ایران کے سامنے کیا آپشنز ہیں؟ کیا وہ ریٹیلیٹ کرے جس طرح سے وہ کر رہا ہے، مگر اس کی ہر لمحہ ہمت ٹوٹ رہی ہے، ہمت نہیں کہیں اس کی جو صلاحیت ہے یا اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو زد پڑ رہی ہے؟ کیا وہ جو بحری بیڑا موجود ہے اس کو وہ اٹیک کرے، کیا پھر وہ اس خطے سے چین ہے، پاکستان ہے، روس ہے یا باقی جو ممالک ہیں ان کی جو سپورٹ ہے وہ سمیٹنے کی کوشش کرے؟ وہ کیا کرے؟ اس کے پاس کیا آپشنز ہیں اس وقت؟ دیکھیے جی، اصل صورتحال تو ایرانیوں کو ہی پتہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی اس وقت حکمت عملی یہ ہے کہ وہ اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کرتے رہیں گے، اور یہ جو صورتحال ہے اس میں اگر امریکہ آ ٹپکا ہے تو کسی اور بڑی طاقت کو بھی اس میں ٹپکنا پڑے گا، اور جب وہ ٹپکے گی تو اس سے دنیا میں ایک میرا خیال ہے کہ تحریک ابھرے گی جنگ کو روکنے کے لیے۔ تو ایران اسی حکمت عملی پہ چل رہا ہے کہ وہ جو بھی ہتھیار اس کے پاس ہیں اس سے وہ جتنی نقصان کر سکتا ہے اسرائیل کا جتنا وہ کرے گا۔ اب جنگ جو شروع کرتا ہے اس کو ہمیشہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی استعداد کیا ہے اور کہاں تک وہ جا سکتا ہے۔ اسرائیل نے جب دیکھا کہ ان کی تمام طاقت ختم ہونے کے بعد بھی ایران کو وہ نقصان نہیں ہوا جو وہ کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے امریکہ سے مدد مانگ لی، اور امریکہ ایران کی جوہری صلاحیت کو کچلنے کے لیے آ گیا۔ اس پہ ایرانی جو فلسفہ ہے وہ تو آزادی کا ہے، ہمیشہ سے ایران کے اندر آزادی اور اپنے قومی وقار کا بہت زیادہ احساس رہا ہے۔ ایرانی قوم ہمیشہ اپنے وقار کو کسی قیمت پہ کم نہیں کروانا چاہتی، اور اس کے ساتھ اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار رہے گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی طاقتیں اس جنگ کو روکیں، اور اس جنگ کو جو اس خطے کا استحکام ہے پورے افرو ایشین ریجن کا، میں کہوں گا کہ سوڈان اور مصر سے لے کر ساؤتھ چائنا سی تک یہ جو پورا علاقہ ہے اس کے اندر عدم استحکام بڑھے گا، اور چھوٹے ملکوں کا عدم تحفظ کا احساس بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ صورتحال ہمیشہ کسی بڑی جنگ کے نتیجے میں نکلتی ہے۔ ہم شاید کسی جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کو روکنا چاہیے۔ اس میں عمر خیام کی ایک رباعی بھی ہے جو اس پہ لاگو ہوتی ہے، جس میں اس نے کہا کہ میں نے ایک دن سبو اٹھا کر پتھر پہ دے مارا اور وہ ٹوٹ گیا، لیکن ٹوٹتے ہوئے سبو نے مجھے کہا کہ میں تمہاری طرح تھا اور تم بھی میری طرح ہو جاؤ گے۔ جو آپ دوسروں پہ تباہی لاتے ہیں وہ خود بھی تباہی کا شکار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر مبینہ صاحبہ، ٹرمپ کو دنیا کس طرح سے یاد رکھے گی؟ دا موسٹ انٹرسٹ وردی پریزیڈنٹ، دا موسٹ لائر، اور جس طرح سے اس نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا۔ یہ سوال شاید میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ آخر ٹرمپ کو اتنی جرت کس چیز نے دی ہے؟ بحیثیت سٹیٹ امریکہ کی تو بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک کرے اور اس کی جو نیوکلیر تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کرے، مگر یہ کون سی ایسی بات تھی جس کو ٹریگر کیا ٹرمپ نے، اور ٹرمپ نے پھر یہ فیصلہ کیا؟ رمضان میرے مجھ سے پوچھیں گے تو اس کا بہت برا جواب ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک جوکر کو ہم نے جو ہے وہ تاج پہنانے کی کوشش کی، بٹ اب آپ کا دوسرا کہ کس نے اس کو دیا؟ آئی تھنک کہ طاقت اور اختیار، یونی پولر ورلڈ کا طاقت اور اختیار، اور اس کی یہ سوچ کہ امریکہ از دا گریٹسٹ نیشن آن ارتھ، اور اس سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کسی طرح سے کہ چائنا ایک دوسری طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ دیکھیں نا، یہ آپ کا ان کے اپنے اندر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چائنا سے دشمنی آپ کو کیوں کرنا ہے؟ اگر آپ ایک کیپٹلسٹ نیشن ہے اور کمپٹیشن جو ہے، یعنی آپ کو تجارت میں، ٹیکنالوجی میں، ہر چیز میں جو ہے وہ ایک فیئر کمپٹیشن کرنا ہے اور کمپٹیشن کے بیسس پہ آگے آنا ہے،
تو آفٹر آل ان کو چائنا کا گلا دبانے کے لیے کسی بھی دوسری نیشن کا گلا دبانے کی کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے. وہ کمپٹیشن فیئر کیوں نہیں ہو سکتا؟ صحیح. اور آپ اپنے کسی بھی رائیول کو دیکھیں، کچھ پوائنٹس ہیں جو شاید چائنا کے اسٹرانگ ہوں گے، کچھ پوائنٹس ہیں جو امریکہ کے اسٹرانگ ہوں گے. اگر امریکہ جو ہے وہ نالج کے اعتبار سے، ڈسکوری کے اعتبار سے، ایئر اسپیس ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ہتھیار کے اعتبار سے سپیریئر ہے، تو چائنا نے تو ایک اپنے لیے بالکل دوسرا میدان جو ہے وہ چن رکھا ہے. آفٹر آل اس رائیولری کو دشمنی میں تبدیل کیوں کرنا ہے؟ اب ایک تو اینگل یہ ہے کہ کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں اب امریکن مائنڈ کے اندر اتنا ان بلٹ ہیں کہ وہ چائنا کو رائیول یا کمپیٹیٹر کے طور پر قبول ہی نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ چائنا کو کسی طرح سے کنٹین کرنا ہے. ون، مگر اگر فرض کریں کہ ہم یہ بات مان لیں کہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ چائنا کے ساتھ کسی طرح سے ہمارے تجارتی روابط قائم ہو جائیں اور ایک پھر کمپٹیشن یا ایک جو ہے لین دین کے بیسس پہ تجارت جو ہے وہ کسی بہتر طریقے سے استوار ہو جائے، تو پھر اس کو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کو تھریٹ کی جو لینگویج ہے، دھمکی کی لینگویج کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا مطلب جو ہے، دیکھیں، اچھا وہ دھمکی کی زبان جو ہے، اگر فرض کریں کہ وہ ایران کے ساتھ بھی ایک فیئر ڈیل چاہتے تھے، تو آفٹر آل جب وہ مذاکرات ہو ہی رہے ہیں اور وہ تقریباً ابھی جاری ہیں اور ان کو ایک مثبت طریقے سے ہے وہ کیا جا سکتا تھا، تو پھر اس جنگ کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم جو ہے وہ ایگوز کے ساتھ ہے. پرابلم جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ آپ فیئر ڈیل نہیں چاہتے، اور میرے خیال سے ایک ہی لفظ ہے کہ یہ پرابلم جو ہے وہ اس یونیپولر ورلڈ کا ہے جس میں امریکہ اپنے آپ کو جو ہے بے تاج کا اور بادشاہ سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جس سیکیورٹی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، مگر ہمیشہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. اب میرے خیال سے تو ٹرمپ کا جو دور ہے اس کے بعد سے امریکہ کا زوال شروع